نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ درس حدیث کا سلسلہ شروع ہے۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے رنج اور غم، مصیبت اور تکلیف کے وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ پڑھی تھیں، انہی سے متعلق آج کا درس بھی ہے۔ مومن کی جسمانی اذیت یا بیماری یا کسی اور وجہ سے جو بھی دکھ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو کانپتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہا کہ اے ام صائب یا ام مسیب، کیا بات ہے، تم کیوں کانپ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگیں کہ مجھے بخار نے گھیر رکھا ہے، اس بخار کو اللہ ہی سمجھائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ نہیں، بخار کو برا بلا مت کہو، اس لیے کہ بخار اس طرح اولاد آدم کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کرتا ہے، جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر کے صاف کرتی ہے۔ یعنی یہ بخار جو ہے، بیماری کوئی بھی ہے، ایک مومن کے لیے کیا ہے، اس کے گناہوں کی صفائی کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ حضرت عطاء ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک قصہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار کعبہ کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بولے، تمہیں ایک جنتی خاتون دکھاؤں؟ میں نے کہا کہ ضرور دکھائیے۔ کہا دیکھو، یہ جو کالی کلوٹی عورت ہے، یہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور بولیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ تن بدن کا ہوش نہیں رہتا اور میں اس حالت میں بالکل ننگی ہو جاتی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے نوازے گا، اور اگر چاہو تو میں دعا کر دوں کہ خدا تمہیں اچھا کر دے۔ یہ سن کر وہ خاتون بولی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس تکلیف کو تو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوں گی، البتہ یہ دعا فرما دیجیے کہ میں اس حالت میں ننگی نہ ہو جایا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دراز قد خاتون ام رفس کو کعبہ کی سیڑھیوں پر دیکھا۔ تو مصیبت کے اوپر صبر کرنے کے اوپر اتنا زیادہ کیا ہے، اجر ہے۔ کسی کی بھی موت جو ہے، اس پر 3 دن سے زیادہ غم نہ منایا جائے۔ عزیزوں کی موت پر غم زدہ ہونا اور آنسو بہانا ایک فطری امر ہے، لیکن اس کی مد میں اپنے آپ کو چیخنا، چلانا، پیٹنا، گریبان پھاڑنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور غم کی جو مدت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے، البتہ بیوہ کے سوگ کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس مدت میں نہ وہ کوئی رنگین کپڑا پہنے، نہ خوشبو لگائے اور نہ کوئی اور بناؤ سنگار کرے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا انتقال ہوا تو چوتھے روز تعزیت کے لیے کچھ خواتین پہنچیں، تو انہوں نے سب کے سامنے خوشبو لگائی اور فرمایا کہ مجھے اس وقت خوشبو لگانے کی کوئی حاجت نہیں تھی، لیکن میں نے یہ خوشبو محض اس لیے لگائی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی مسلمان خاتون کو شوہر کے سوا کسی بھی عزیز کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ اور مصیبت میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ احد سے واپس تشریف لائے تو خواتین اپنے اپنے عزیز اور رشتہ داروں کا حال معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ جب حضرت حمنہ بنت جحش نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین فرمائی اور کہا کہ اپنے بھائی عبداللہ پر صبر کرو۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعائے مغفرت کی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماموں حمزہ پر بھی صبر کرو۔ انہوں نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعائے مغفرت کی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا بیمار تھا، وہ بچے کو اسی حال میں چھوڑ کر اپنے کام پر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا۔ بیگم جو ابو طلحہ کی بیوی تھیں، لوگوں سے کہہ دیا کہ ابو طلحہ کو اطلاع نہ ہونے پائے۔ وہ شام کو اپنے کام سے واپس گھر آئے تو بیوی سے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟
بولی پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ یہ کہہ کر ابو طلحہ کے لیے کھانا لائیں، انہوں نے اطمینان سے کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ صبح ہوئی تو نیک بیوی نے نہایت حکیمانہ انداز میں پوچھا، اگر کوئی کسی کو امانت کوئی چیز دے دے اور پھر واپس مانگے تو کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے پاس یعنی اس چیز کو واپس کیا جائے؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھلا یہ کیوں نہ ہو، ایسے ہی ہوگا۔ تو جو بیوی تھی ان کی، انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے پر بھی صبر کیجئے، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس لے لی۔ راہ حق میں آنے والی مصیبتوں کا خندہ پیشانی سے استقبال کریں، اور اس راہ میں جو دکھ پہنچے ان پر رنجیدہ ہونے کے بجائے خوشی محسوس کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنی راہ میں آپ کی قربانی قبول فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار تھیں۔ حضرت ان کی عیادت کے لیے آئے۔ ماں نے ان سے کہا کہ بیٹے، اول میں یہ آرزو ہے، میرے دل میں یہ آرزو ہے کہ دو باتوں میں سے ایک جب تک نہ دیکھ لوں تو مجھے موت نہ آئے، یا تو میدان جنگ میں شہید ہو جائے آپ میدان جنگ میں شہید ہو جائیں اور میں آپ کی شہادت کی خبر سن کر صبر کے ساتھ حاصل کروں، یا تو آپ فتح پائیں اور میں آپ کو فاتح دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زندگی ہی میں جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کے بعد حجاج بن یوسف نے ان کو سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ضعیف ہو چکی تھی، لیکن انتہائی کمزوری کے باوجود بھی وہ یہ رقت انگیز منظر دیکھنے کے لیے تشریف لائیں اور اپنے جگر گوشہ کی لاش کو دیکھ کر رونے پیٹنے کے بجائے حجاج بن یوسف سے خطاب کرتے ہوئے بولی کہ اس سوار کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے اترے۔ اتنی دلیر اور صابر والدہ، تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم بھی کسی بھی قسم کی مصیبت اور غم کے اندر کیا کریں، صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں، دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، دوستوں کے رنج و غم میں شرکت کریں اور ان کا غم ختم کرنے میں ہر طرح کا تعاون کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سارے مسلمان مل کر ایک آدمی کے جسم کی طرح ہیں کہ اگر اس کی آنکھ بھی دکھے تو سارا بدن دکھ محسوس کرتا ہے، اور اگر سر میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے گھر کھانا بھجوا دو، اس لیے کہ آج وہ غم میں ہیں، ان کے گھر والے کھانا نہ پکا سکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی ایسی عورت کی تعزیت کی جس کا بچہ مر گیا ہو تو اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت کی چادر اڑائی جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا خود مصیبت زدہ کو ملے گا۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید فرمائی کہ جنازے میں شرکت کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنازے میں شریک ہوا اور جنازے کی نماز پڑھی تو اس کو ایک قرات بھر ثواب ملے گا، اور جو نماز جنازہ کے بعد دفن میں بھی شریک ہوا تو اس کو 2 قرات ملیں گے۔ کسی نے پوچھا 2 قرات کتنے بڑے ہوں گے؟ فرمایا 2 پہاڑوں کے برابر، یعنی اتنا زیادہ اس کے اوپر انسان کو اجر ملتا ہے، ثواب ملے گا۔ جب ایک مسلمان بھائی کے اکرام کے اندر اس کے ساتھ غم میں شریک ہو کر اس کے ساتھ آخری وقت تک رہے کہ اس کا غم ہلکا ہو، اس کا جو بھی رشتہ دار فوت ہو چکا ہے جب اس کا جنازہ آپ پڑھیں گے اس کے ساتھ رہیں گے، قبر تک اس کے ساتھ رہیں گے، کفن دفن اور آخر تک اس کے ساتھ رہیں گے، تو اتنا زیادہ ایک تو اس کی تسلی ہوگی اور دوسرا آپ کو اتنا زیادہ اس کے اوپر اجر ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق